میں آج زبان کی حفاظت کے حوالے سے چند احادیث پیش کرتا ہوں، اور اس کا وجہ ہے کہ الیکشن قریب ہے، اور اس الیکشن کی وجہ سے ہر پارٹی بھی متحرک ہے، اس کے کارکن بھی متحرک ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، تحرک تو ہونی چاہیے، لیکن بعض پارٹیاں اور اس کے کچھ کارکن وہ بجائے کہ اپنی کارکردگی پیش کرے، وہ دوسرے کے اوپر کیچڑ ڈالتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے، اور لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لیے لوگ جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور بڑے محترم اور معزز لوگوں کو بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ آگے جانے سے پہلے میں چند احادیث پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی کتنی اہمیت ذکر کی کہ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا جو مجھے دو پاؤں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے شرمگاہ کے، اور زبان کے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت دے تو اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے، کہ زبان کی اگر کوئی مجھے ضمانت دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک اور بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ الحوض کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، ایک آدمی کوئی بات کرتے لا یلقی لہا بالا، اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں نے کوئی معمولی کوئی بات کی، اور اس بات کی وجہ سے یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ اس کو بہت بڑے مراتب دیتے، اس کو جنت میں پہنچاتے۔ معمولی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی معمولی، لیکن خیر کی بات ہوتی ہے، اللہ اس وجہ سے اس کو جنت میں پہنچاتے۔ اور دوسرا فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، ایک آدمی بات کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اور ناراضگی کوئی بات کرتے ہیں، اور لا یلقی لہا بالا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتے اس کے، وہ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا وہ بات اس کو جہنم میں گراتے ہیں، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتے ہیں۔ وہ بظاہر اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے وہ جہنم میں اس بات کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، لیکن وہ معمولی سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی معمولی بات کی۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ و آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو فلیقل خیرا او لیسکت، یا تو خیر کی بات کرے، اس منہ سے خیر کی بات نکالے، او لیسکت، یا خاموش رہ جائے، کوئی بات ہی نہ کرے۔ اس زبان کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، گپ شپ میں بھی، مذاق میں بھی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو گالیاں نہیں دینا چاہیے، کسی کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ممبری، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وزارت عظمیٰ، صدارت، یہ کچھ نہیں ہے۔ کتنے صدور ہے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے، کتنے وزراء اعظم ہے جو دنیا میں نہیں ہے، کتنے لوگ وزارتوں پہ رہے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے، زمین کے نیچے ہے۔ یہ اگر دنیا میں ہے بھی تو اس کی وہ عزت ابھی نہیں ہے جو کسی دور وزارت کے عہدے کے اوپر فائز تھے، وہ نشے میں تھے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا بہت خیال کریں۔ بہت افسوس ہوا کہ میں نے باجوڑ کے ادھر قومی اسمبلی کے ایک امیدوار ہے، نوجوان ارد گرد کھڑے ہیں، باجوڑ جیسا علاقہ جو دین سے محبت کرتے، اسلام سے محبت کرتے، اور ادھر ایک امیدوار جو ہے لوگوں کے سامنے آخرت کے مذاق اڑاتے ہیں، قبر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ سفید بچو، کہتے ہیں میں نے اس کو کیا کرتے ہیں، مجھے ساتھ شریک کرو، میں کچھ جگہ بتاؤں گا، اور میں نے کہا کہ جاؤ فلان لوگوں کے قبر کو کھودو تو 2 ٹرک بچو ادھر سے لے جاؤ، ادھر سے بچو لے جانا، اور آپ کو کتنی یقین ہے کہ آپ فلان جہنمی ہے، فلان مجرم ہے، اس کو قبر میں 2 ٹرک جو ہے وہ بچو موجود ہے، اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ صرف ہنسانے کے لیے آپ نے بات کی، لیکن اس کے اوپر تنہائی میں اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ ان نوجوانوں سے میں درخواست کر جو ادھر کھڑے تھے،
ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگے۔ وہ ایک بہت محترم آدمی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ عمرے سے آئے تھے اور چکدرہ سے اس نے کچھ چیزیں خرید لی، اور جہاں جاتے تھے لوگوں کو دیتے تھے کہ میں مدینہ سے لایا ہوں۔ پہلے تو اس نے اس طرح نہیں کیا ہوگا، اس کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں، اس کی نیکی، اس کی فرزگاری، طالب علمی کے دور سے اس نے جو پاک و صاف زندگی گزارے ہے، وہ ایک مثال ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کے بارے میں اس طرح بات کی۔ اور پھر ایسے آدمی کہ جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا جب وہ صوبہ خیبر میں وزیر تھے، وزیر خزانہ تھے، پوچھا عمران خان سے کہ تم وہ صوبہ خیبر میں یہ جو فلان فلان کے منصوبے کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں نے وزیر خزانہ ایسے آدمی کو بنایا کہ جس کے لیے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں بیچیں گے، زمین جو ہے اپنے خزانے نکال کے دے دے گی اس کو۔ اور واقعی سر ہوا، اس آدمی نے صوبہ خیبر کو قرض فری صوبہ بنایا اور سود فری صوبہ بنایا، اور اس طرح کے ایک نظام چلائے، تعلیم فری، اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ تعاون، ہر طرح کام کی۔ تو اس طرح بہترین بجٹ پیش کی کہ IMF اور ورلڈ بینک نے اس کی تعریف کی، لیکن اس آدمی کی ایک آدمی لوگ مذاق اڑائے تھے۔ کتنے افسوس کے بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے محترم آدمی، ایک معزز آدمی، ایک محترم، اور اس سے آگے بڑھ کے ایک مولوی ٹائپ کے آدمی ہے، اس کو تو میں مولوی نہیں سمجھتا ہوں، کوئی روحانی صاحب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو سراج الحق صاحب نے کہا کہ میں نے انٹرنیشنل ڈیجیٹل جلسے سے خطاب کیا، کہتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا کہ کدھر کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں میں نے وہ دیکھا کدھر ہے، آج آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر ایک مجلس دکھاتے جس میں ایک بزرگ جو ہے ناچ رہے، کہتے یہ سراج الحق کا انٹرنیشنل ڈیجیٹل جلسہ ہے۔ کتنے افسوس کے بعد تم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مولانا محترم، واقعی اگر آپ عالم ہے تو اس زبان کی حفاظت کرو، صرف اپنے پارٹی کو اور اپنے مسلک اور اپنے فرقے کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے صرف، یا کسی پارٹی سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے تم اس طرح کی زبان استعمال کرتے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کے بندے، انٹرنیشنل ڈیجیٹل جلسہ، سراج الحق صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ اس کے نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں اس کا کام ہے، پوری دنیا میں اس کی تنظیم موجود ہے، کارکن موجود ہے، تو اس کے لیے انٹرنیشنل ڈیجیٹل جلسہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بار کیا، اس سے پہلے بھی کئی بار اس نے اس طرح کے جلسے کیے، اور اس کے بعد بھی ابھی 3 فروری کو اس نے پھر کیا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن تم برائے کرم مذاق نہ اڑائے، اور میں عمومی تمام پارٹیوں کارکنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی قدر کرے، ایک دوسرے کے احترام کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے۔ یہ پارٹیاں اور یہ الیکشن یہ ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت تو ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی تو ہے، ہم کیوں ایک دوسرے کی مذاق اڑائے؟ میں نے پہلے بھی ایک بار درخواست کی کہ ہم اپنی کارکردگی پیش کریں، اپنی صلاحیت پیش کریں، اپنی خدمات پیش کریں، اور مستقبل کے منصوبے پیش کریں، اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے اٹھ تو لے، لیکن ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو گرانا، اس کو ذلیل کرنا، یہ کام نہ کرے، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ ہر پارٹی کے جو سربراہ ہے اگر آپ کے لیے محترم نہیں ہے تو اس پارٹی کے کارکن کے لیے وہ اسی طرح محترم جس طرح آپ کی پارٹی کے لیڈر اور قائد آپ کے لیے محترم ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مولانا عبد المالک صاحب جو منصورہ میں شیخ الحدیث ہے اور بہت بزرگ عالم ہے، جب سے بچپن سے جب ہم نے شعور سنبھالا ہے تو وہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ختم بخاری کی تقریبات میں جاتے ہیں، اور بڑی ماشاءاللہ ان کے مشہور دروس ہے۔ تو ایک دن ان کے ساتھ گاڑی میں ہم سفر کرے تھے، ایک جگہ پہ اشارہ بند تھا، اور بند اشارے سے پولیس کی ایک گاڑی گزری، تو پوچھا کہ کن کی گاڑی تھی؟ ہمارے ساتھ گاڑی میں ایک ساتھی بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ یہ پولیس والوں کی گاڑی تھی، بدماش ہے نا پولیس والے۔ جب یہ بات کی کہ بدماش ہے تو حضرت مولانا عبد المالک سے نے اس کو بہت ڈانٹا، اس سے کہا کہ نہیں، اس طرح کی بات نہ کرو، اپنی زبان کو پاک رکھو، کہ اگر وہ بدماش ہے بھی تو تم اس کو بدماش نہ کہنا نہیں چاہیے، نہ کہو اسے بدنام،
بدماش. اس لیے اپنی زبانوں کی بہت حفاظت کرے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے، جب ہم قبر میں جائے تو قبر ہمارے تحد نگاہ کشادہ ہو جائے. یہ اصل کامیابی ہے. قبر میں فرشتے ہمارے ساتھ جو حساب کتاب ہے، اور فرشتے ہمارے حساب کتاب کرے، وہ ہمیں اہلا و سہلا مرحبا کہے. آگے پل صراط ہے، محشر کے میدان ہے. یہ تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کی پانی ہمیں مل جائے. آگے جب ہم جنتوں میں اللہ تعالیٰ جنت ہمیں نصیب فرمائے، جنت میں ہم جائیں گے تو شہداء، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کی معیت اللہ میں نصیب فرمائے. یہی چیز پیش نظر ہو، اور اسی وجہ سے اسلامی سیاست ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں کفری سیاست، لادینی سیاست، ابلیسی سیاست وہ نہیں کرنی چاہیے. اسلامی سیاست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے کیا ہے، وہی سیاست ہمیں اپنانا چاہیے. اور جو غیروں کی سیاستیں ہیں جس میں گالی گلوچ ہے اور ایک دوسرے کو برا بلا ہے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.